معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الہادین المہدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 12۔ حضرات محترم، اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے شریک کار و رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کی انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں، یعنی پاگل پن کا۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے، جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرب اسلام ہو گئے۔ کتاب مشکات، باب علامات النبوہ، صفحہ 225، اور کتاب صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ 285، کتاب الجمعہ۔ دوستوں، حضرت قیس بن سائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ کے گہرے دوست میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں سے زید بن عمرو بن نفیل ہیں۔ یہ علی الاعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کے مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا گیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود
جو عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجموع میں آواز بلند سنایا کرتے تھے۔ وہ اشعار یہ ہیں کہ ادب واحدا ام الف رب ادین اذا تو قسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصیر، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دینی مساملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں نے تو لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔ کتاب سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 226۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا۔ اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں۔ کتاب سیرت ابن ہشام جلد 1 کتاب صفحہ 225۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا، کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقام بدح کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائیاں بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5040 تو حدیث نمبر 540۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر زندگی نے وفا کی اور حیات باقی رہی تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو اس کے آگے کی باتیں میں اگلے قسط میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ جب تک آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ اور مخلصانہ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اگر اب تک ہمارے چینل حیج قیو ارشد رضا رضوی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیان کو خاص کر کے اپنے دوست و احباب تک پہنچا دیں تاکہ عید میلاد النبی کے اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کو سن کر آپ کے دوست و احباب بھی فیض یاب ہو سکے اور فیض حاصل کر سکے۔ اور میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان کے ساتھ اٹھائے، یعنی خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام دلی جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ وجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔